حفیظ جالندری کے دو اشعار ہیں. کبھی کبھار ہمیں کہا کرتا تھا کہ یہ فٹ آتے ہیں مجھ پر. جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا. اس نہ ماننے کا سفر میرے گھر سے شروع ہوا. میرے امی ابا نہیں مانتے تھے. پھر 10 سے ضرب دیجیے تو میری بیوی نہیں مانتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ حیران ہوں گے میں نے 15 سال اردو میں اپنا نام بھی نہیں لکھا. میں صرف انگریزی بولتا تھا. اور جب میں بینک چھوڑنے لگا تو اللہ زندگی دے بینک آف پنجاب کے چیئرمین آصف جمشید شاہ صاحب کو، تو انہوں نے مجھے کہا کیا کرو گے؟ یہ نور صاحب سننے کا واقعہ ہے ناصر ادیب صاحب. میں نے کہا میں ڈرامہ لکھوں گا. اچھا آپ کو اردو آتی ہے؟ تو دیٹ واز ویری اسٹانشنگ ریمارک. تو میں نے کہا جی ہاں آتی ہے مجھے اردو لکھنے میں. دیکھیے مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے بدتمیز کہتا ہے. خدا گواہ ہے یہ ہنسنے کی بات نہیں. یہ بدتمیزی وہ سنگ میل ہے جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا. مجھے سخت نفرت تھی اپنے ہاں کے بزرگوں سے جو ہر طرح کا جرم کرتے تھے اور چاہتے تھے ان کے بچے ان کی عزت کریں. میں نہیں کر سکتا تھا. اس فورسڈ عزت نے میرے معاشرے کو آج وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں انصاف میرے ہاں کے عام لوگوں کو میسر نہیں ہے. اگر یہ ساری باتیں بدتمیزی کے اس کو بدتمیزی نہ کہا جاتا اور اس کو مان لیا جاتا کہ ابا آپ کو غلط کہا جا رہا ہے مان لیجئے، تو خدا کی قسم آج نئی روایتوں نے جنم لیا ہوتا. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. ہمارے ہاں جابز میں نوکریوں میں افسر کے سامنے ہاتھ باندھنے کی روایت تھی. خدا کی قسم ایسے کسی شخص کو میری طرف سے پھٹکار ہے. جب آپ کسی شخص کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنا نماز میں قیام کی حالت کا مظہر ہے، تو آپ خدا کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی اولادیں بعد میں چل کر ہمارے ہاں کرپشن کا جو دیو ہے، عفریت ہے، وہ ہمارے سروں پر لاد دیتے ہیں. یہ میں نہیں تھا. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سب سے بڑا ثواب ہے جھوٹوں کے سامنے بدتمیزی کرنا. تو میں نے وہ رج کے ثواب کمایا. بینک میں جب چھوٹا افسر تھا تو مجھے بدتمیز افسر کہتے تھے. جب بڑا افسر ہو گیا تو مجھے سخت افسر کہتے تھے. تو یہ ہمارے ہاں کی روایتیں ہیں. میں نور صاحب پتہ نہیں میں یہ بات بہت سارے معاملوں میں سنا چکا ہوں. مجھے جہاں تخلیق کرنے میں میری قدرت میرے خدا کی قدرت میری معاونت کر رہی تھی، وہاں میرے ہاں کا معاشرہ میری مدد کر رہا تھا. میں غریب بچہ تھا، یہ یاد رکھیے. یہ بڑی جگہوں پر کہہ چکا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے اس کو اسی درد سے سن لیجئے جو میں سہ کر آیا ہوں. کبھی میرے پاس پہننے کو نیکر نہیں ہوتی تھی، کبھی شرٹ نہیں ہوتی تھی. بھٹو صاحب کا بہت بڑا فین تھا
اور میں لنڈے بازار کا کپڑا نہیں پہنتا تھا. میرے پاس ایک بنا ہوا سویٹر ہو میں وہ تب تک پہنتا رہتا تھا جب تک میرا قد بڑا نہیں ہو جاتا تھا. اینڈ آئی یوز ٹو ویئر اٹ وتھ آل مائی پرائڈ. بھٹو صاحب بین والا کوٹ پہنتے تھے. بین والا کوٹ لنڈے سے ملتا نہیں تھا ورنہ میں اپنی اس اصول کو توڑ دیتا. ابا میرے لنڈے کے کپڑے پہنتے تھے اور ان کو نفیس آدمی تھے تو وہ سفید پوش لوگ جیسے کرتے ہیں وہ سوٹ خرید کر اپنے سائز کا کروا لیتے تھے وگرنہ اکثر انگریز ان کے سائز کے ہی تھے. تو وہ لا کر ان کو ایکلپس والوں سے ڈرائی کلین کراتے تھے. ایکلپس ذرا مہنگا تھا تو وہ یہ بڑ مارتے تھے گھر آ کے اور ہم بچے سنتے تھے. انہی دنوں میں میرے ماموں نے بحرین سے ابا کو سوٹ کا ایک کپڑا بھیجا. مہندی رنگ کا وہ سوٹ مجھے آج بھی یاد ہے. تو میں نے ابا کو کہا کہ ابا آپ سوٹ نہیں سلوائیں گے, آدھا کپڑا مجھے دیجیے, میں اس کا بہن والا کوٹ سلواؤں گا. تو ابا نے آدھا کپڑا مجھے دے دیا. شاد باغ میں اسحاق ٹیلر ہوتے تھے, ان کو 180 روپے دے کر وہ کوٹ سلوا لیا میں نے. یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں یاد رکھیے کہ ہمارے زمانے میں بازار سے خریدنے کا اسٹچڈ کلاتھس خریدنے کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا, ہوتے ہی نہیں تھے. ایچ کریم بخش ایک میرے خیال میں اکلوتا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا, وہاں پہ ایلیٹ کلاس جا کے خریداری کرتی تھی. اور ہماری عزت اسی میں ہوتی تھی کہ ہم کسی کو یہ بھی بتائیں کہ ہماری فلاں درزی سے دوستی. میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو جب آپ کو کسی غریب آدمی کو اخلاق سے گالی دینی ہوتی تھی تو اس کے پہنے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر کہتا تھا کنے دا لے آئی, کنے دا لے آئی, مطلب تھا کہ آپ نے لنڈے سے لیا ہے. تو ہی ہیڈ ٹو ایکسپلین دیر آفٹر کہ نہیں میں نے لیا نہیں یا میں نے سلوایا ہے. تو میں ان غریبوں میں سے تھا جس پر کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا تھا کہ سلوا سکتا ہے. تو وہ کوٹ پہن کر میں گھر میں گیا, میری چچی تھی, انہوں نے دیکھا بھائی سونا کوٹ ہے, کنے دا لے آئی. میں کہ نہیں لیا نہیں چاچی جی, سوایا ہے. اچھا میں کہ اللہ پاک دی قسم لیا نہیں, سوایا ہے. اچھا میں آپ ہنسی مت, میں اس پر کبھی کبھی اپنی تنہائیوں میں رویا کرتا ہوں. یہ میری چچی کا جرم نہیں ہے, یہ میرے پورے ملک کا اور پوری قوم کا جرم ہے جو آپ بھگت رہے ہیں آج. میں ایک خالہ کے گھر جاتا ہوں, وہاں بھی میرے ساتھ یہی سلوک روا ہوا. میں 4-5 گھروں میں گیا, نور صاحب, ناصر الدین صاحب, یقے بعد دیگرے, اور کسی نے میرے اوپر بلیو نہیں کیا کہ میں نے یہ کوٹ سلوایا ہے. میں بالکل بھی ڈپریس ہونے والا بچہ نہیں تھا, لیکن اس دن میں ڈپریس ہوا. میں نے جا کر وہ کوٹ اتارا اور میری ماں کا سبز رنگ کا ٹرنک ہوتا تھا اس میں جا کے رکھ دیا, اور پھر کبھی نہیں پہنا. وہ وقت بدلتا ہے. میں وائس پریزیڈنٹ ہوں بینک آف پنجاب میں 1995 میں, اور چیف ایگزیکٹو ہوں فرسٹ پنجاب مداربہ کا. میرا بھائی میرے پاس گوڈاؤن آفیسر تھا, ہم اکٹھے گھر میں رہتے تھے. بٹ آئی واز ٹو مچ انٹو اسٹڈیز, کیونکہ آئی واز اے ٹاپر. تو مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کوئی ایسا سوال میرے ساتھ نہ کیا جائے جس کا مجھے جواب نہ آتا ہو. تو مجھے پتا ہم ایک سائز کے تھے تینوں بھائی, اور پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کس کے کون کپڑے پہن لیتا ہے. لیکن اس سے مجھے یہ ہوا تھا کہ مجھے کپڑے پہننے کا شوق نہیں رہا تھا. They were never important for me. People, man, and the thesis with the man and the intellect with the man was important for me. تو میرے کمرے میں آیا تو he was wearing a very nice coat. میں نے کہا رہا ہے کتنے ایک کوٹ ہے, بڑا سونا ہے کوٹ ہے. اب یہ سلینگ بدل چکا ہے. آپ جب پوچھتے نا کتنے کا لیا تو مطلب کون سی برانڈ ہے یا کون سے ڈپارٹمنٹل سٹور سے, اور کہاں سے لیا کا مطلب ہے کون سے ملک سے. کہتا باجی 150 روپے کا لنڈے چ لیا. میں واہ یار, تو ہینڈ کر. اب یہاں تک میں نے لنڈا نہیں پہنا ہوا. ہینڈ کر میرے ڈرائیور نو لے جاتے ہو جو 2 کوٹ لے کے کلپس والے نو ڈرائی کلین واسطے دیا. تو میرا ایجلٹن روڈ پہ آفس تھا,
تو وہ لے گیا اور کوئی 3-4 گھنٹے بعد اس نے آ کے مجھے بتایا کہ میں نے 2 اس سے بھی اعلیٰ کوٹ خرید کر ایکلپس والوں کو ڈرائی کلین کے لیے دے دیے. 2 دن بعد کوٹ آ گئے. تیسرے دن بورڈ میٹنگ تھی اور بڑے کسی میمورینڈم پر بڑی بحث چل رہی تھی. یکا آصف جمشید شاہ صاحب میری طرف جھکے. He touched my collar. What a nice stuff خلیل صاحب. کہاں سے لیا ہے؟ میں سر 150 روپے کا لنڈے چو لیا. ارے جانے دیجئے سر. میں نے کہا سر اللہ پاک دی قسم میں 150 روپے کا لنڈے چو لیا. تو یہ جو 2 اتنی بڑی تفاوت ہے سوچ کے اندر. جب آپ پیسے کو معیار بنا کر لوگوں کو جانچنے لگتے ہیں آپ بہت گھٹیا آدمی ہوتے ہیں. لوگوں کو ان کے ظرف سے جانیے. کم ظرف ہوتا ہے غریب آدمی. 600 بلین روپے کے ساتھ آپ اگر کم ظرف ہیں تو آپ بڑے ہی غریب آدمی ہیں. آپ ان پر ترس کھائیے. میں کم ظرف نہیں تھا اور میں کبھی بھی غریب